عورت نے اگر کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہے تو وہ کیا کرے؟ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم موجود، ہم نہ پڑھیں، ہم نہ سمجھیں تو الگ بات، ورنہ قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، عورتوں کو کہا کہ اس طرح کوئی دودھ والا، دہی والا، کوئی اس طرح کو بندہ آ گیا، کوئی چیز لینے دینی کرنی ہے، بھئی اس سے چیز لینی ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں، یا کوئی بھی معاملہ، تو پردے کے پیچھے سے۔ لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یہ پردہ نہیں آیا یہاں پہ، پردے کے پیچھے سے یہ حکم ہے۔ اگلی بات بڑی آگے چلیے، اس سے بات چیت کرنی ہے۔ ہاں بھئی کتنے کپڑے دھوبی آئے، 20 کپڑے ہیں جی، اتنے مرد کے ہیں، اتنے عورت کے ہیں، فلاں ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی کسی قسم کی بات کرنی ہے۔ بھئی آلو والا ہے، بھئی اتنے مہنگا لگا رہے ہو، سستا کر دو، بات تو عورت نے کرنی ہے۔ اب وہ کیسے کرے؟ تو جناب غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں سکھا دیا۔ غیر محرم سے بات کیسے کرنی ہے یہ قرآن میں ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورت کو کہا غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے زندگی میں، جگہ جگہ آئے گی، آتی ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، رکشے والے سے بات کرنی ہے، کتنی جگہ آتی ہے، علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے تو آتی ہے ضرورت۔ تو کیسے کریں بات؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، قرآن، اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ کرو، آواز میں ذرا سختی سی ہو۔ اب اس سختی کا کیا مطلب؟ لڑائی ہو، بدتمیزی ہو؟ نہیں نہیں، کیا ہو اس کو سمجھیں۔ دیکھیں ایک آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، جب وہ ناراض آدمی سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو کیسے بات کرتا ہے؟ بس نپی تلی بات، زیادہ لفٹ نہیں کراتا، سمجھ رہے ہیں نہیں جو محسن بھائی؟ اوپر سے بس کہ بس کام پورا ہو جائے، وقت نکل جائے، بس کیونکہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بس یہ مثال میں سمجھتا ہوں بہترین ہے۔ تو آج کے بعد ہماری عورتیں یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غیر محرم سے ناراض ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غیر محرم سے ہم ناراض ہیں۔ ہم نے اس طریقے سے بات کرنی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہاں پہ اللہ نے دو باتیں الگ اور بتائیں۔ ایک یہ بتایا تمہاری پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے، ان کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ قرآن ہے۔ دلوں کا بھید جاننے والا پروردگار، علیم بذات الصدور، وہ فرما رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نا یہ بات۔ اور ہماری عورتوں کو، بچیوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے، اور آپ مردوں کو اپنی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمام مرد ہم سب کو ملا کے یہ سارے کے سارے موقع پرست ہیں، اپورچونسٹ ہیں، سارے کے سارے اپورچونسٹ ہیں۔ صرف دو لوگ بچتے ہیں، ایک وہ جو پاگل ہے، اسے سینس ہی نہیں ہے، دوسرا جس کے اندر خوف خدا اور ولایت کا نور موجود ہے، یہ بچ سکتا ہے، باقی ان دو کے علاوہ کوئی بچ جائے یہ بہت مشکل ہے۔ تو جو ہماری بچیوں کو یہ معلوم ہونا، جیسے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا، تو ایک بات بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ مت دیکھو کہ فلاں غلط ہے کہ تم اپنے اصول پہ چل رہے ہو، بھائی اگر وہ غلط آ رہا ہے تو تمہیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ساری اس کی تھی، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نقصان تو پھر تمہارا بھی ہوگا۔ اور یہاں تو ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ کیا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عورتوں کو فرمایا کہ تم پردے کے پیچھے سے لین دین کرو، بات کرنی ہو تو آواز کے اندر نرمی نہ ہو، لوچ پیدا نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ لوچ ہوئی تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری طمع کریں گے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ قرآن ہے۔